الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب بھی لفظ وفا آتا ہے تو اس لفظ کو کتے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کتا ایک انتہائی وفادار جانور ہوتا ہے جو اپنے مالک کو مصیبت میں پا کر اپنی جان بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے والے ہیں، ایک پریگننٹ عورت اور اس کے پالتو کتے کے بارے میں۔ وہ پالتو کتا جب بھی اپنی مالکن کا پیٹ دیکھتا تو زور زور سے بھونکنے لگتا اور پیٹ کو چاٹنے لگتا۔ اس کی وجہ جب حاملہ عورت کے شوہر کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پالتو کتے نے پریگننٹ عورت کے ساتھ کیا کیا، یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، آئیے آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، انگلینڈ میں کیمی نام کے کتے کو ایک عورت اور اس کے منگیتر نے پالنے کے لیے گود لیا۔ اس وقت کتا کافی چھوٹا سا تھا، پھر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام ایلا تھا اور ایلا کا منگیتر بھی اس کتے کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ یہ ان کے گھر میں سیکیورٹی کا کام بھی کرتا اور ان کے ساتھ رہتا بھی تھا۔ شادی کے چند مہینے بعد ہی جب ایلا پریگننٹ ہوئی تو اس کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن یہاں جو حیران کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مالکن کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر اس کا پالتو کتا عجیب حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی مالکن کو دیکھتا اور اس کے پیٹ کو دیکھتا تو وہ بھونکنے لگتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا تھا۔ اس کی حرکت سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بات کی طرف اپنی مالکن کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کتا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس لڑکی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ بھی اس بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش میں لگ گئی۔ پیارے دوستو، یہ بات ایلا نام کی لڑکی کے لیے الگ اور تعجب والی بات تھی۔ اس طرح یہ بات ایلا کے شوہر کے لیے بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ حمل یعنی پریگننٹ ہونے سے پہلے ان کے کتے نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ اب جب کہ ایلا حاملہ ہوئی تھی تو یہ کتا ایسی عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ ایلا کے شوہر نے اس کو بتایا کہ وہ ہسپتال چلی جائے اور اپنے ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر کرے تاکہ اس کا چیک اپ ہو سکے اور اس معاملے کا شک دور ہو جائے۔ ایلا اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کرواتی ہے اور تمام معاملہ اس کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہے، لیکن اس کی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایلا واپس آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ اس کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ایلا کے کتے کا رویہ ہر بار کی طرح ہی رہتا تھا۔ ایلا کے پیٹ کو جب بھی وہ دیکھتا تو بھونکنے لگتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے بھی لگتا تھا۔ چیک اپ کے باوجود ایلا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن وہ سوچتی ہے کیوں نہ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بہتر مشورہ دے سکے اور یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ معاملہ شیئر کرتی ہے اور اپنے دوستوں سے پریشانی کے حل کے لیے مشورہ مانگتی ہے۔ مختلف لوگ اس کو مختلف مشورے دیتے ہیں، جن میں سے کسی ایک نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل جائیں اور وہاں اپنا مکمل اور تفصیلی چیک اپ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کتا اس کو اس کے آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ ایلا کو یہ مشورہ مناسب لگتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر کے سب سے بیسٹ ہاسپٹل چلی جاتی ہے، وہاں اپنا چیک اپ کرواتی ہے۔ تو جب اس کے چیک اپ کی رپورٹ میں ایک خطرناک بیماری سامنے آتی ہے تو ایلا اور اس کے شوہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی دوستو جو ایلا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ایلا کے پیٹ میں خطرناک رسولی تھی اور شاید اسی خطرے کو اس کتے نے بھانپ لیا تھا اور وہ ایلا کے ساتھ اسی وجہ سے ایسا رویہ
اختیار کیے ہوئے تھا تاکہ اس کا دھیان اس طرف لے کر جا سکے۔ پیارے دوستو، کتا جو کہ بے زبان ہوتا ہے، البتہ وہ اپنی حرکت سے اپنی مالکن کو خبردار کرتا رہا اور یوں اس کتے کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی۔ نہ صرف اس کی مالکن کی بلکہ اس کے پیٹ میں موجود ننھے سے بچے کی جان بھی بچ گئی۔ پیارے دوستو، آپ اس کتے کی اس حرکت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹس کر کے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ساتھیوں، بات کی جائے کتے کی وفاداری کی تو اس کی سمجھداری کی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے اور آخری حد تک اپنی وفاداری نبھاتا رہتا ہے، اور یہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں جو کتے کی وفاداری سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک پتھر دل عورت جب اپنے 1 مہینے کے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ساتھ جنگل میں رہنے والی آوارہ کتیا نے کیا کیا، آج یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب اس کتیا نے انسانی بچے کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس کتیا نے جو بھی کیا اسے دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ ڈیو نام کا یہ بچہ 2010 میں امریکہ کے ایک شہر میں پیدا ہوا۔ اس بچے کے ظالم ماں اسے تب بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی جب وہ صرف 1 مہینہ 23 دن کا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرتی، وہ اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بے یار و مددگار اس جگہ پر پڑا تھا اور اس عمر میں ایک ناسمجھ بچے کو اپنے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر کوئی جانور اس بچے کو پینے کے لیے دودھ دے بھی دیتا تب بھی اس کے لیے اس ویران علاقے میں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اور اس سے بھی یہ کہ اس کی ماں اسے سخت سردی کے موسم میں اس جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا دوستو کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی تو یہ بچہ بہت جلد ٹھنڈ سے سکڑ کر مر جائے گا۔ اگرچہ اس کی ماں یہ بچہ پھینک گئی تھی، لیکن اصل میں یہ بچہ یہاں پر اکیلا نہیں تھا۔ اس جگہ پر ایک آوارہ کتیا بھی رہتی تھی جو اکثر اپنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ اس کتیا کو روز بہت کچھ کھانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتیا اپنے بچوں کو پال رہی تھی، اس لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کتیا کے اندر ممتا کے جذبات موجود تھے۔ یہ کتیا اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی، اتنے میں اسے دیو نام کا یہ بچہ یوں بے یار و مددگار ویران جگہ پر روتا ہوا ملا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا اور وہاں اسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کتیا کو ہی اس بچے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو کیا اس سے ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کتیا دوڑتی ہوئی واپس اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلانے کی بجائے ان کو ایک ایک کر کے اپنے منہ سے اٹھانے لگی۔ یہ کتیا اپنے ایک بچے کو اپنے منہ میں لیتی اور اس جگہ پر لے جاتی جہاں پر وہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اس نے سبھی بچوں کو لا کر اس انسانی بچے کے آس پاس رکھ دیا۔ کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچے رکھ دیے اور یوں انسانی بچہ، اس کتیا کے بچے اور ان کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں کی جما دینے والی رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کے جسم کی گرمی کی وجہ سے انسانی بچہ سردی کی رات میں زندہ رہ سکا۔ اگلی صبح پاس میں رہنے والی ایک لڑکی نے اپنے گھر کے قریب سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہوئی سنائی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ اس نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کیا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے اور کوئی بھی انسان اس جگہ پر نہیں رہتا۔ اس لڑکی نے سوچا تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک انسانی بچے کی آواز ہے، اس نے اس انسانی بچے کو دیکھ لیا اور اس نے اس کتیا اور اس کے بچوں کو انسانی بچے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لیکن اس کے پاس اس خوبصورت منظر کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ کب سے یہاں کوئی پھینک کر چلا گیا۔ اس لڑکی نے فوراً اس بچے کو کتوں سے الگ کیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اسے ہسپتال لے کر گئی اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بچے کو یتیم خانے بھیجا گیا، پولیس کے ذریعے اس بچے کی ماں کو ڈھونڈا گیا، اسے جیل بھی بھیجا گیا۔ اس بچے کی ماں نے یہ سب میڈیا کے سامنے بھی بیان کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح ایک آوارہ کتیا نے اس بچے کی جان بچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انسانیت کی مدد کرنے،
ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔